بات بینچ کی تشکیل اور تحلیل سے آگے کیسے بڑھے گی اطہر آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اگر 4 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 2-2 سے فیصلہ آ جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کو یاد دہانی کروانا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا کیوں ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، لیکن حکمراں اتحاد کسی صورت میں بھی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج معزز فاروق ایش نائک صاحب بتا رہے تھے کہ جناب اب تو معاشی سیاسی اب تو آئینی بحران بھی کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ بحران جان بوجھ کے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، کل صبح جب سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا۔ دیکھیں، جج 4 ہوں 5 ہوں، یہ سارے اسی معزز عدالت کے جج ہیں، سب نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تو اس کو منوان مانیں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ جو معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا، اسی حوالے سے سوموٹو کے حوالے سے ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی میرے خیال میں ماضی میں موجود ہے بینچ بنانے کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک فیصلہ موجود ہے۔ اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا، وہاں پہ بھی جسٹس شاہد حسن صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا اور اس میں کہا کہ اس مقدمے کے اندر تو نہ یہ سوال تھا نہ یہ اس سے ریلیٹڈ تھا، آپ صرف اسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یا تو وہ کوسچن اٹھایا جائے مقدمے میں یا وہ سبسٹینشلی اس سے ریلیٹ کرے کہ اگر الیکشنز کے حوالے سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو چلیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کر لیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ حافظ قرآن اور ان کی MBBS کے داخلے کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر یہ فیصلہ آ گیا۔ جب پچھلے دنوں معزز عدالت نے لیا تھا، نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ جناب وہ انتخابات کے حوالے سے اس پہ نوٹس لیا جائے، اس پہ تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، آلدو کہ وہ سبسٹینشلی ریلیٹڈ تھا اس سے، یہ تو بالکل ہی ریلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے کیوں یہ اس موقع پہ آیا، پر عین ممکن ہے کہ کیا پتا وہاں پہ کوئی دوران بحث کوئی ایسا نقطہ اٹھایا گیا ہو جس پہ بات ہوئی ہو، اس سے مجھے اس کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ پڑھ کے مجھے بھی تعجب ہوئی، جس طرح معزز جسٹس شاہد حسن صاحب کو تعجب ہوا اور انہوں نے بھی اس پہ اختلافی نوٹ لکھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں 2 معزز جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا تو کچھ دوستوں نے، سیاسی حکمران ہیں جو اس وقت، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو 2 جج صاحبان ہیں ان کا نوٹ جو ہے وہ آئین پہ سبقت لے گیا ہے۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آ گیا ہے وہ ملک میں تمام دیگر جتنے بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں ان سب کے اوپر سبقت لے گیا، کیونکہ وہ ان کے نیریٹو کو اس وقت فیڈ کرتا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات کو رکوایا جائے۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ حکمراں اتحاد ہے جو الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ اچھا، یہ اطہر سارے اجزائے ترکیبی تو بتا دیتے ہیں لیکن اس میں انیشیٹ کوئی کر نہیں پاتا ہے، اس میں بیسک رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں، بیسک رکاوٹ جو میں بار بار اسی طرف آتا ہوں کہ بیسک رکاوٹ یہی ہے کہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، ہر کوئی اداروں کے تھرو اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس وقت ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے انتخابات میں جانا ہے، اگر آپ نے کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے، گریٹر ڈائیلاگ، آپ چھوٹا ڈائیلاگ کر لیں، انتخابات کی ڈیٹ پہ کیا آپ لوگ ڈائیلاگ کر سکے 1 سال کے اندر، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا موجودہ حکمراں اتحاد ہو، کیا یہ لوگ سارے مل کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے؟ تو یہ ایشو ہے کہ بنیادی طور پہ چیزوں کو حل نہیں کیا جا رہا۔ حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ خوف یہ ہے کہ جی الیکشنز میں ہم جائیں گے تو الیکشنز ہار جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، اس میں لانگ ٹرم ہوگا جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پارلیمان کمزور ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ کمزور ہو اور پاکستان مضبوط ہو جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آئین کے اندر ہر کسی کا کردار بالکل واضح ہے، اپنے کردار کے اندر ہر کسی کو مضبوط اور بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے نا جی وہ سیاستدانوں کی ہے، اور سیاستدان اس کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم اپنے مسائل بہتر طریقے سے کریں گے، اور باقی جو لوگ جذباتی ہو کے کبھی عدالت پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ہم سب کو بھی اپنے رویوں کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی